اس واقعے سے یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ صحیح واقفیت کے بغیر کسی چیز کی نسبت جو خیالات قائم کیے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے۔ اگر آپ لوگ کمپیوٹر کے متعلق بالکل نابلد ہیں تو عموماً غلط رائے قائم کرتے ہیں کہ بیکار چیز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھے آپ۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، رونق افروز ہیں اور بڑے جلالی پیغمبر مانے جاتے تھے، اچانک ان کے منہ کے اوپر کچھ چھینٹے آ کے گر گئے پانی کے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کون ہے جو میرے منہ پہ چھینٹے پھینک رہا ہے؟ اوپر دیکھے تو ایک چھپکلی بیٹھی ہوئی تھوک رہی تھی ان کے اوپر، اسپٹ کر رہی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ جو ہے کلیم اللہ تھے، اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، یا اللہ یہ تو نے کیسی مخلوق بنائی، اتنی بدصورت، اس کا کیا فائدہ ہے؟ معلومات نہیں تھے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، کلیم اللہ تھے یہ، کہتے ہیں موسیٰ یہ چھپکلی بھی ہر روز مجھ سے پوچھتی ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ خیر صاحب، اس کے بعد آخری میں جو جملہ ہے دیکھیے آپ، یہ شبلی نعمانی ایک ایسے جلیل القدر لکھنے والے تھے، ان کا جواب نہیں۔ آخری میں لکھتے ہیں کہ بہرحال امام صاحب تھے، پیغمبر نہیں تھے۔ امام غزالی کی بات کر رہے ہیں، حجت الاسلام، اور پیغمبروں کے سوا کسی شخص کو عصمت کا رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا، وہی ایک معصوم ہے، باقی سب گناہ گار، سب کمزور، اور سب کے سب جو ہے نا اس ایک ہی حمام میں ننگے ہیں۔ ہر ایک شخص دوسرے کو بتا رہا ہے کہ تو ننگا ہے، لیکن خود اپنے پر نظر ڈالتا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اب جو ہے قصہ مختصر، خواتین و حضرات، ہماری مسجد کا یہ المیہ ہے کہ یہاں اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہے اختلاف رائے ہے تنگ نظری کی دلیل، میر کا دیوان غالب کی نظر سے دیکھیے۔ آپ دیکھیے کہ یعنی کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے کون سی چیز کو۔ کمزور اور گناہ گاروں کے لیے یہاں قطعی گنجائش نہیں ہمارے مساجد میں، جیسا کہ شعراء کرام نے یہ محسوس کیا۔ یہ تو آپ کے شاعری میں ملے گا آپ کو، یہ جو ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں، سنیے، تمہیں کو زہد و ورا پر بہت ہے اپنے غرور۔ ورا پاکیزگی، پاک بازی کو کہتے ہیں، عبادت کو کہتے ہیں۔ تمہیں کو زہد و ورا پر بہت ہے اپنے غرور، خدا ہے شیخ جی ہم بھی گناہ گاروں کا، خدا ہے شیخ جی ہم بھی گناہ گاروں کا۔ ابھی ایک شعر میں کہتے ہیں کہ میں کدے سے ابھی آیا ہے مسجد میں میر، میں کدے سے ابھی مسجد میں آیا ہے میر، ہونا لغزش کہیں محفل ہے یہ بیگانوں کی، بیگانوں کی محفل بنا کے۔ مسجد جو ہے نا یگانہ گاروں کی تھی، جو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے تھا ہم کو، ہم بیگانہ بنا دیے ان لوگوں کو، سمجھنا۔ اچھا صاحب، حالی کہتے ہیں، حالی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سنیے، واعظ ایک عیب سے تو پاک ہے یا ذات خدا، تو یہ کیسا ہے جو عیب سے پاک ہے یا ذات خدا، ورنہ بے عیب زمانے میں چلن کس کا ہے، ورنہ بے عیب زمانے میں چلن کس کا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں، نکلتے تھے کبھی مسجد میں ہم، حالی صاحب کہتے ہیں، نکلتے تھے کبھی مسجد میں ہم، تو نے واعظ ہم کو شرمایا بس۔ اور خود غالب کیا کہتے ہیں، سنیے، زندگی میں تو محفل سے اٹھا دیتے تھے۔ شعر سنیے غالب کا، زندگی میں تو وہ محفل سے اٹھا دیتے تھے، دیکھوں اب مر گئے پر کون اٹھاتا ہے مجھے۔ چیلنج دیکھیے اس کا، دیکھوں اب مر گئے پر کون اٹھاتا ہے مجھے۔ دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستان نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ یعنی مسجد میں اٹھانے کی جگہ مان، غالب کہتا ہے یہ اٹھانے کی جگہ ہے، یہاں سے مجھے ڈھکلنے کی جگہ مان۔ دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستان نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں، سمجھے آپ۔ اچھا صاحب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان خدمت کے ماروں کو محبت اور خلوص سے مساجد میں جگہ دی جاتی۔ چنانچہ لیڈرشپ کے لیے علامہ اقبال نے 3 کوالٹیز بتائیں۔ سن لیجئے آپ لوگ، آپ ماشاءاللہ آپ لوگ سب لیڈر ہیں، اللہ کی نظر میں ہم سب کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس ذمہ داری سے ہم لوگ عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ ہم کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کو اٹھایا گیا ہے ایک امت، ایک ایسی امت جو لیڈرز ہیں، ہم لوگ لیڈرز ہیں، تو اس کو جو ہے نا برقرار رکھنا، ہر لیول پہ لیڈرشپ بتائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک حکمران لیڈر ہے، ایک شپرڈ ہے، اور اس کی تمام رعایا، اس کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے۔ ایک شوہر اپنے گھر کا لیڈر ہے اور اس گھر کی ذمہ داری اور حفاظت اس کا فرض ہے۔ ایک بیوی اس کے شوہر کی مال کی ذمہ داری اور لیڈر ہے۔ تم میں سے ہر کوئی لیڈر ہے اور ہر کسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو سن لیجیے، 3 کوالٹیز بتاتے ہیں علامہ اقبال۔ نگاہ بلند، لیڈر کی کوالٹیز دیکھیے آپ، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ علامہ اقبال صاحب غالب اپنی بلند نظری کا ثبوت دیتا، باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے مساجد میں، اپنی بلند نظری کا کیسا ثبوت دیتا دیکھیے آپ۔ یہ دیکھیے اس کا ظرف دیکھیے غالب کا، اس کا ظرف دیکھیے آپ غالب کا۔ کہتا ہے غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے، غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ یہ غالب صاحب کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آخری میں ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال اگر آپ کو موقع ملے تو ان تمام اکابرین سے آپ کیجئے جو مسجد کے کرتا دھرتا مانے جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک شخص اپنی ذاتی طور پہ کمزوری بتاتے ہوئے شراب پی لیتا ہے تو وہ برا زیادہ ہے، یا ایک ایک شخص جس کا بھائی مر چکا ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے؟ کون سی بہتری ہے سے بتائیے۔ دن رات ہم غیبت کرتے ہیں انسانوں کی، دن رات ہم غیبت کرتے ہیں جو شراب سے بدرجہ بدتر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، اور دن رات کھاتے ہیں ہم، اور شراب کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کی پریشانی کی بات کرتے ہیں۔ آخری میں غالب کے اشعار پہ ختم کرتا ہوں میں۔ کہتا ہے نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کرو کر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ یہ اس کا ظرف تھا، یہ اس کا ظرف تھا۔ ایسے شخص کو اگر مسجد میں نہ پڑھا جائے تو یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ اب میں فیصلہ آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں کہ آپ غالب سننا چاہیں گے یا نہیں۔